السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 473۔ کچھ علماء کرام کی خدمت میں کچھ تبلیغی ساتھیوں سے دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت آب گراں بدل ڈالو۔ غلط روؤں سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ سفینہ اپنا کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادماں بدل ڈالو۔ عالمی شورا فسادی ہے۔ اس فسادی عالمی شورا کے فساد برپا کرنے کی سب سے بڑی وجہ نیت کی خرابی ہے۔ اللہ، رسول اور آخرت پر حقیقی یقین سے محرومی ہی بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا بیان ہے کہ آخرت کے درجات اور منازل صرف ان کے لیے بنائے گئے جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، نہ روپیہ، نہ مال، نہ کرسی، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ جاہ۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر تو انہی کے لیے مزین کیا گیا ہے جو زمین میں نہ بڑائی کے طلبگار ہو اور نہ ہی اس کے حصول کے لیے فساد برپا کرتے ہیں۔ تنبیہ: دین کی محنت میں لگنے سے صرف ظاہر کا دیندار ہو جانا معتبر نہیں، جب تک مذکورہ بالا آیات کے مطابق دلی جذبات نہ بدل جائیں، یعنی ہر سانس کی عبادت اور ریاضت اور دعوت اور سخاوت محض اللہ واسطے ہو اور ان کا اجر صرف حشر کے دن پانے کا ولولہ اور جذبہ ہو۔ یہی اخلاص ہے اور ایسا شخص ہی مخلص ہے، اور اسی اخلاص کی برکت ہی سے ہدایت پھیلے گی اور فتنے دفن ہوں گے۔ یہی صفت اور کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اسی کا حکم ہے، اور اس کے سوا جو باتیں اور کہاوتیں ہیں سب کی سب بیکار شیطانی وساوس ہیں۔ حقیقی دین تو تین چیزوں کی تبدیلی کا نام ہے: دل کا یقین بدلے، زندگی بدلے اور دل کے جذبات بدلے۔ فائدہ: یقین نہیں بدلا تو بندوں کو اللہ کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ بلائے گا، تاکہ اپنی پارٹی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور ان ماننے والوں سے داد بٹورے، مال سمیٹے اور خدمت لے۔ اس مزاج کے ساتھ اگر وہ 100 سال بھی دعوتی محنت میں لگا رہے تو ان کی اپنی ذات کو رتی برابر کا فائدہ نہ دنیا میں ہوگا نہ بروز حشر۔ داعیانہ جذبات بنتے ہیں تو داعی نسل نوازی سے پرے ہو کر نسل کشی تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب کچھ اللہ اور اس کی دین کی بھینٹ چڑھا دیا اور ثبوت دیا اپنے عمل سے اس بات کا کہ بس تو ہی تو چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس کے جذبات نہ بدلے ہوں تو وہ ایک خونخوار بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ چوپایا بھیڑیا تو ایک دو کی جان مارے گا اور پیٹ بھر کر آرام سے سو جائے گا، مگر یہ 2 پاؤں والا بھیڑیا پوری امت کو تباہ کر دے گا، سب کو لڑوا دے گا، مروا دے گا، سب کے دین اور ایمان کا سودا کر دے گا۔ اتنی ساری تباہی کے باوجود نہ اس کی حرص مٹے گی اور نہ اپنے مقصد تک پہنچے گا۔ مقصد تک وہ پہنچتا ہے جس کی کوئی منزل ہو۔ اے عالمی، یہی حال دعوتی محنت کا ہے۔ جسے کچھ بولنا آ گیا اور تھوڑی سی مقبولیت مل گئی، اس نے اپنا سکہ چلانا شروع کر دیا، گویا کہ تبلیغ کی بیڑی اتار پھینکی، اب جدھر چاہو بیان کر لو۔ سیاسی جلسہ ہو کہ ٹیلی ویژن، اسٹیج ہو کہ شادی بیاہ کی محفل، نہ کوئی مشورہ نہ پابندی، آزاد سانڈ کی طرح ہے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ہدایت بیانوں سے نہیں بلکہ اطاعت اور قربانی، سارے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلنے اور سب کی دعائیں اور کسر نفسی سے پھیلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا قربانی والا ملک یعنی پاکستان اپنے مرکز نظام الدین سے بچھڑ گیا، وہاں کا حصہ بننے سے رہ گیا۔
انتشار اور خلفشار کی آماجگاہ بن گیا، یہاں تک کہ مقیمین میں سے ہر ایک دوسرے کے سائے سے ڈرتا ہے۔ اسلام دشمن ایجنسیوں کی راجدھانی قائم ہو گئی۔ احادیث میں انہی لوگوں کو کلاب النار یعنی جہنمی کتے کہا گیا، جو دین کے بدلے دنیا خریدنے والے۔ حضرت ثانی مولانا یوسف صاحب کا فرمایا، جو فرد اور قوم دعوتی کام سے اپنی قوت اور حشمت بنائے اور مرکز سے بغاوت کرے اور اپنی چلانے لگے تو اللہ اسے نیست و نابود کر دے۔ حیات الصحابہ پڑھیں، اس کتاب میں ایمان اور دعوت ایمان کی اصلی شکل اور تصویر سیرت کی روشنی میں دکھائی دے گی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مرض الوفات میں عرض کیا گیا کہ بچوں کے لیے کچھ تو چھوڑ جاؤ، تو کہا میں اپنے بچوں کو رب سے لینا سکھا دیا ہے، میں ان کے خاطر اپنا حساب مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، ابھی کیا چاہیے، ان کا رب ان کی رکھوالی کرے گا۔ زندگی بھر دعوت دیتے رہے لیکن اندر کا یقین نہیں بنا تو کیا خاک دعوت دیا؟ اسی طرح حب جاہ کے مریض یہ اپنی دعوتی محنت اور گشتوں کی قیمت دنیا میں حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، یہ سب جہنم کے کتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دعوتی کام کے مراجع، افضل ترین دعوت قرآن مجید سے دعوت دینا ہے۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کے وعیدوں سے ڈرتا ہوگا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے۔ دعوت انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور دائی ان کی مشن پر لگا ہوا سپاہی ہے، اور دعوت کی شایان شان دائی کا کلام بھی ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ کلام قرآن اور احادیث صحیحہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر ترغیبی بات کے لیے صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں، ضعیف روایات وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن میں دو بیماریاں ہوتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بیماری موجود ہو۔ ایک تو وہ داعی اور واعظ جو صحیح اور سقیم یعنی ضعیف روایات میں امتیاز نہیں رکھتا ہو اور نہ ہی اس کی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو عمل کے ساتھ ساتھ علم میں بھی لکیر کا فقیر بنا رہے۔ تنبیہ، اگر علم کو محدود رکھنا ہوتا اور موجودہ معلومات پر قناعت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے۔ قل رب زدنی علما، کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علمی لطیفہ، خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے، اس کی شکل بھی مقرر ہے، اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم علام الغیوب کی طرف سے ہے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان اور مکان۔ البتہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے زیادہ تر عجمی لوگ ہیں۔ اگر حجازی عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو بعد میں آنے والے عجمیوں کی ان تشریحات اور تصریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی، مگر ملی اور بہت ہی اعلیٰ طریقے پر ملی، اس لیے کہ حجازی و فوق کل ذی علم علیم کی معنویت سے بہت ہی واقف تھے۔ اس کے برعکس ہمارے اس معاشرے میں علم دین کے چند مخصوص افراد اور ادارے ہی باقی رہ گئے ہیں، یعنی ان کے یہاں جدید تشریحات اور تصریحات کی تائید کرنا گویا کہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہونے کے برابر ہے، اور علوم دینیہ کے چند افراد اور ادارے ہی قبلے اور کعبہ بنے بیٹھے ہیں۔ جس تشریح اور توضیح کو ان افراد وفاداروں کی تائید حاصل نہ ہو تو وہ ساری تشریحات اور تصریحات اور توضیحات بے معنی ہو کر ردی کے ٹوکری میں پھینکے جانے کے قابل رہ جاتی ہیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب کی تقریروں کے ساتھ مذہبیت کے ساتھ ساتھ سیاسی رجحان رکھنے والے مفتیان کرام اور علماء اعظام نے جلد بازی میں حضرت جی رابع کی تشریحات کے خلاف فتویٰ بھی داغ دیے۔
حالانکہ فتاوی اصول اور آداب کی رعایت کے ساتھ دیے جاتے ہیں تاکہ بھول چوک سے محفوظ ہو۔ جلدی کا کام شیطان کا کہ مصداق ہر ایک فتویٰ جو دیا گیا اسے دوسرے محقق علماء کرام نے ایک کے بعد ایک کر کے سارے فتووں کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا، چاہے وہ عقائد کے متعلق سے ہو یا اعمال سے، کسب سے متعلق ہو کہ تدریس سے، جدید آلات سے متعلق ہو کہ ابلاغ و رسائل سے، عظمت انبیاء سے متعلق ہو کہ اللہ کے عظمت اور جلال سے، عبادت سے متعلق ہو کہ تبلیغ و دعوت سے، نیز ہر قسم کے نامناسب اور جلد بازی میں دیے گئے سارے غیر مسنون اور غیر محمود فتووں کا علانیہ رد کیا گیا۔ قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور مجاہدوں کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے، محض یہ کہہ کر کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح سے کہتے نہیں سنا لہذا ہم اسے نہیں مانتے، تو یہ کہنا بالکل غیر صحیح ہے اور غیر درست ہے۔ واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار اور آیت مبارکہ سے علانیہ انحراف ہے، اور صریح طور پر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کے ذات کے ساتھ دشمنی ہے۔ تنبیہ: دائی ہر وقت اس بات کو سامنے رکھے کہ جس طرح دعوت دینے میں، اسفار میں، مال خرچ کرنے میں میری ترقی ہو رہی ہے، کیا اس طرح میرے تحقیق علم اور تحقیقی دعوت عمل میں بھی ترقی ہو رہی ہے؟ تحقیقی علم دین اور علم دعوت میں بھی ترقی اور لازمی ضروری ہے، اسی کا نام سیرت طیبہ ہے۔ اس کے لیے تجوید القرآن کسی کوالیفائڈ اور مستند قاری صاحب سے سیکھے۔ کتاب مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، حضرت جی معاذ صاحب کے بیانات، حیات الصحابہ، منتخب حدیث، تفسیر ابن کثیر، اس کتاب میں قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ سیرت نبی اور احادیث کی روشنی بیان ہوئی ہے، اور ساری تفسیر بالحدیث کی ترتیب پر ہے، اور اس میں تاریخ انبیاء کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب تاریخ دعوت اور عزیمت کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ علم تو رفعت معرفت کا نام ہے اور اس کے ارتقاء کی کوئی حد نہیں۔ بندے کی کم نصیبی ہے کہ وہ عقل و خرد کی کیواڑے بند رکھنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کم فہم لوگوں کی پہنچ صرف روایت تک ہی محدود ہو کر رہتی ہے، اور عالی فہم اور بصیرت والوں کی پہنچ روایات سے اوپر درایت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس روایت کے اسرار اور رموز، دقائق اور حقائق کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب اس وقت کے دعوتی کام کے عظیم شہسوار اور سالار ہے۔ ان کی پرواز دعوتی کام کی روایات سے آگے بڑھ کر ان کی درایات کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔ جس طرح محدثین اور فقہاء کرام حدیث اور فقہ کے امام ہوتے ہیں، اسی طرح امیر عالم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دعوتی اللہ کے میدان کے محدث، فقیہ، مجتہد اور امام ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دائی کی باتیں غیر دائی کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ تبلیغی کام اور تبلیغ والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے تبلیغی بنو، وقت لگاؤ، تبلیغی ترتیب پر چلو، پھر آپ دعوتی کام کا مد و زجر سے واقف ہوں گے، پھر آپ کی رائے سر آنکھوں پر رکھی جائے گی۔ اے کاش کے مدرسوں میں دور بخاری کی طرح فراغت پر دور تبلیغ بھی لازم کر دیا جاتا تو بڑا نفع ہوتا۔ ہم نے یہ بات حضرت جی ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی، جب انگلینڈ کے اجتماع میں برادر یوسف اسلام نے حضرت جی کو تبلیغی کام کے بارے میں کچھ مشورے دیے تو حضرت جی نے فرمایا ہماری ترتیب پر آپ 10 برس دعوتی کام کریں، پھر آپ اس کام کے مد و زجر کو جانیں گے، پھر مشورہ دینے کے لائق ہو جائیں گے۔ دعوتی کام کی ترتیب میں حکمتیں۔ گشت میں یہ قدیم اصول ہے کہ دکاندار سے بات کر رہے ہوں تو اسے دکان سے یا پھر اس کے گلے سے ذرا ہٹاؤ اور دکان سے نیچے لے آؤ، پھر بات کرو۔ 1978 میں ہم محلے کالوپور، احمد آباد، گجرات، انڈیا میں گشت کر رہے تھے۔ ایک اسلامی کتب کی دکان پر جانا ہوا۔ رہبر نے بتایا کہ یہ 2 بھائی عالم ہیں اور بریلوی مسلک کے شدید ترین لوگ ہیں۔ ہم دکان پر پہنچے، سلام کیا، مصافحہ ہوا۔ ہم نے کہا ذرا نیچے آ جاتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیچے نہیں آئیں گے، جو کچھ کہنا ہے ایسے ہی کہو۔ ہم نے کہا پھر جب آپ دکان بند کریں گے اس وقت ہم آئیں گے اور بات کریں گے۔ وہ بڑے ناراض ہوئے،
کہنے لگے کہ آج تک کسی جماعت نے یہ نیچے آنے کی شرط نہیں رکھی، آپ عجیب آدمی ہیں۔ تو ہم نے حدیث قدسی سنائی کہ جو میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر متوجہ ہوتا ہوں۔ اب آپ اپنی دکان سے میری طرف دعوتی بات سننے جو آ رہے ہیں، دراصل میری طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دین بھی اللہ کا اور دینی دعوت بھی اللہ کی اور یہ دعوت والی راہ بھی اللہ کی۔ آپ گلے سے اٹھ کر نیچے آنے تک 4-6 قدم تو چل ہی لیے، نہ جانے آپ کے قدم کون سے قدم پر اللہ کی رحمت جوش میں آ کر آپ کو قبول کر لے، یہ اللہ ہی جانے۔ دونوں بھائی علماء کرام تھے، خوش ہوئے، ان کے قلوب منشرح ہوئے، مسجد آئے، بات سنی، دعوتی کام کے ہو کر رہ گئے۔ یہ تو ایک ادنا سی حکمت تھی، ایسی ہزاروں حکمتیں ہیں جو مطیع اور مخلص بن کر اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان پر یہ حکمتیں اللہ کھولتے رہتے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتلاؤ کہ جو علماء کرام اس کام کو کرتے نہیں، وہ بھلا اس کام کی نزاکت اور اس کی اونچ نیچ کو کیا جانے۔ مولانا انظر شاہ صاحب بنگلوری، یہ بیچارے تبلیغی کام اور اس کی ترتیب پر چیختے رہتے ہیں، بھلا انہیں کیا معلوم کہ تبلیغ کس چڑیا کا نام ہے۔ ان لوگوں پر بجائے غصے ہونے کے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ اپنی جوش بیانی معروفات کی بجائے منکرات پر صرف کر رہے ہیں۔ اعتراضات تو شراب، جوا، چوری، زناکاری پر کرنا تھا، بجائے اس کے تبلیغ والوں پر اپنا غصہ نکالنا، یہ کون سی دینی خدمت ہے؟ عربوں میں یہ مثال عام ہے، تبلیغ میں وقت لگا کر تبلیغ کا مزہ چکھو، جب چکھا تو پہچان گیا اور کام کی حقانیت کھل گئی، اور جب پہچان گیا تو دعوتی کام میں ڈوب گیا۔ ہماری ان شعلہ بیان بزرگوں سے یہی التجا ہے کہ وقت لگاؤ، کم از کم جتنا بھی ہو سکے، انشاءاللہ آپ کی یہ شعلہ بیانی امت مسلمہ کو صحیح رخ پر ڈالنے کا سبب بنے گی۔ اہل بنگلہ دیش خوش قسمت لوگ ہیں۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ کی امارت باسعادت کا اعلان ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے سرزمین بنگلہ دیش کو چنا اور یہیں پر امارت کا اعلان فرمایا گیا۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ یہ شرف اہل بنگلہ دیش کبھی نہیں بھولیں گے اور چھوٹا بڑا اجتماع امیر محترم کے مشورے سے انجام دیں گے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ امیر اور اس کے حکم کا انکار کھلی بغاوت ہے اور باغیوں کے اجتماع پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اجر و ثواب اطاعت رسول پر موقوف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ دعوتی کام میں اطاعت 24 گھنٹے کے ہر پل اور ہر کام میں واجب ہے، چاہے وہ عبادت ہو کہ دعوت، خدمت ہو کہ تعلیم، سب امور میں اطاعت واجب ہے۔ رائے ونڈ کا اس قدر عظیم اجتماع، وہ بھی امیر کے بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں ہو، تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آئے گا؟ خیر سمجھ کر لگ رہے ہو اور وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ تباہی لائے گا۔ جس طرح قوم عاد نے کالے ابر کو دیکھ کر خوشیاں منائیں اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنا، اس لیے کہ قوم کی رائے اپنی ربی کی رائے سے مختلف تھی۔ اسی طرح جس اجتماع میں امیر کی اطاعت، تائید اور توجہات اور اس کی عظمت اور اقبال اور اس کی طرف سے مرسلہ وفد کی صحیح قدردانی اور استعمال نہ ہو، تو پھر اجتماع سے خیر، ہدایت اور برکات اور انوارات کی توقع رکھنا نہایت ہی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ امیر کی رضا کے بغیر قیام اللیل بھی نفع نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے تقریباً 5-6 سال قبل بڑے دکھ اور درد سے فرمایا تھا کہ رائے ونڈ کا مستقبل عظیم خطرات سے دوچار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ واقعتاً وہی آثار نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ روحانیت کے مرکز پر مادیت اور مال والوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جس مرکز کا مقدر ظلم اور استبداد والوں کے ہاتھ میں ہو تو اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ کوئی سلیق منشورہ ہو، کوئی مخلص علماء کا عملہ ہو، شب بیداروں اور آنسو بہانے والوں کی تعداد ہو، مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی مولانا صاحب کی بات چلائی جا رہی ہو، تب تو اللہ کو بھی پیار آئے گا اور قوموں کی اور ملک والوں کی تقدیر بدلے گی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو اور رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف۔ کہاں کہاں تک مارے پھرتے رہو گے،
تھک جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وفقنا اللہ وإياكم لما يحب ويرضى۔